Ask Mufti Tariq Masood. کنایا الفاظ سے کب طلاق ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑے یا غصے کی حالت میں شوہر بیوی کو کوئی کنایا لفظ بول دے اور طلاق کی نیت نہ ہو تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ عبد الماجد صاحب لیاری سے. کنایا الفاظ سے جب ہم طلاق کا حکم بتاتے ہیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہمی لوگ بہت خوش نہ ہو جائیں، کیونکہ وہمیوں کو پھر وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے طلاق تو نہیں دے دی کہیں، ہم نے تو یہ بولا تھا چلی جاؤ تو اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی. تو تمام وہمی یعنی وہ خوش بہی مانا کہ ان کو تو وہم چاہیے نا، ویسے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو تمام وہمیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ والا کلپ کم از کم نہ سنیں. نارمل لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہوتی ہے بشرطے کہ نیت ہو. کنایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کچھ الفاظ کچھ قوم میں خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا مطلب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی مطلب ہے، کچھ اور مطلب نہیں ہے. جیسے اردو میں طلاق کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کے لیے ڈیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب کوئی بیوی سے کہے میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں 3 دفعہ کہے اور کہے میری نیت ڈیورس سے کچھ اور تھی، تو ظاہر ہے غلط بول رہے ہیں. ڈیورس کا مطلب ڈیورس ہی ہوتا ہے. اردو میں کوئی شخص کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہے میرا طلاق سے مراد کچھ اور تھی، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. پشتو میں، سندھی میں، پنجابی میں، انگلش میں، فارسی میں. تو وہ اہل زبان بتاتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ تو بیوی کے نکاح کے ختم کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ان الفاظ کا حکم تو پتہ ہے سب کو کہ 1 دفعہ بولا تو 1 طلاق ہوگی، 2 دفعہ بولا تو 2 طلاقیں ہوں گی، 2 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے، 3 دفعہ بول دیا خواہ اسی مجلس میں خواہ بعد میں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں، 2 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی کو آج سے تم میری طرف سے فارغ ہو، تو بھائی فارغ ہو کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھا جائے گا. وہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ نکاح ختم ہو گیا ہے، تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ دماغ سے فارغ ہے، یہ ویسے ہی فارغ عورت ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور میں نے اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا، یعنی کام کاج سے فارغ کر دیا ہے. تو ایسے الفاظ کنایا کے الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی گول مول الفاظ. تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، بھائی کیا نیت تھی تمہاری؟ طلاق کی نیت تھی تو ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، نہیں نیت تھی تو طلاق نہیں ہوگی. اور اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاق ہی کی تھی، جیسے بیوی مطالبہ کر رہی ہے مجھے طلاق دے دو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج سے تم میری طرف سے فارغ ہو. پھر اگر یہ شوہر کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو ہم کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ طلاق کی بات چل رہی ہے، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ زبان سے کہہ رہا ہے. تو یہ موٹے موٹے کنایا کے حکام ہیں. کنایا سے جب طلاق واقع ہوتی ہے تو ایک طلاق ہوتی ہے مگر بائن ہوتی ہے، یعنی نکاح اس سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا. لیکن ان مسائل میں آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، کسی قریبی دارالافتاء سے، باقاعدہ کسی معتبر مدرسے کے مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہے، ان سے فتویٰ لینا، خود سے فیصلہ نہ کریں، بڑی بعض دفعہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں کنایا تھے لیکن عرف میں وہ صریح بن چکے ہیں. جیسے لفظ حرام سے طلاق دینا. ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو آج سے تم مجھ پر حرام ہو یا تم مجھ پر حرام ہو. تو یہ حرام کا لفظ اصل میں صحابہ کے دور میں نا قسم کے معنی میں تھا. جیسے شہد کسی نے کہہ دیا کہ شہد مجھ پر حرام ہے، تو مطلب یہ تھا کہ میں گویا قسم اٹھاتا ہوں کہ شہد نہیں پیوں گا. تو ایسی صورت میں حکم یہ تھا کہ شہد کھاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کر دو. تو اگر کوئی بیوی کو بھی اس دور میں کہتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ہم بستری مجھ پر حرام ہے. نکاح تو باقی ہے لیکن میں تم سے ہم بستری نہیں کروں گا، گویا قسم اٹھا لی. تو اس صورت کا حکم یہ تھا کہ وہ اگر بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو یہ پہلے تھا. لیکن آج کے زمانے میں اردو زبان جاننے والے جتنے بھی علماء ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کا مطلب قسم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب طلاق ہی ہے، یعنی طلاق دینے کی نیت ہی سے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. لہذا اگر وہ یہ کہے گا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی اور یہاں بھی ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا. اگرچہ یہ صریح الفاظ ہیں لیکن نکاح ختم اس لیے ہوگا کہ صریح الفاظ بعض دفعہ سخت ہوتے ہیں، تو اس سے سختی کی وجہ سے اس سے نکاح بائن واقع ہوتی ہے، طلاق بائن. جیسے کوئی شخص بیوی سے کہہ دے تجھے طلاق ہے تو ایک طلاق ہے مگر رجوع کا حق ہے مرد کو، لیکن اگر کہے تجھے بہت سخت قسم کی طلاق ہے تو پھر طلاق تو ہوگی مگر رجوع کا حق نہیں ہوگا، نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق ایک ہی ہوگی. تو حرام کے لفظ میں بھی شدت ہے. تو زیادہ مسائل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کو کوئی مفتی بنانا مقصد نہیں ہے، اس سے اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میں نے بتایا کہ میں تو لمسم موٹے موٹے مسائل بتا رہا ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے تو پھر علماء کرام سے آپ رجوع کریں.
تو کنایا جو واقعی کنایا ہوں، یعنی عرف میں طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی، ان سے جب طلاق دی جائے گی تو اگر نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور اگر نیت طلاق کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ بائن کا مطلب ہے طلاق ایک ہے مگر نکاح ختم، تو دوبارہ سے میاں بیوی کو آپس میں نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل میں نے کنایا اور صریح کے آپ کو بتائے ہیں۔ Ask Mufti Tariq Masood.